بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا صدق اللہ العظیم۔ اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ۔ معزز سامعین، چوتھے سپارے کا 14واں رکوع ختم ہو رہا ہے اور قریب ہے کہ چوتھا سپارہ پورا ہو جائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر آیت کا گزشتہ آیت سے تعلق رہتا ہے۔ اب آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان کا گزشتہ آیت سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ لوگ زبردستی عورتوں کے وارث ہو جاتے تھے۔ رشتہ داروں میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو ابھی وہ مرا ہے، اٹھنے کی دیر اس کی بیوی کے اوپر چادر اڑا دیتے کہ یہ ہماری چیز ہے، یہ ہمارا مال، اور اس میں کوئی حصہ نہیں کسی کا، ہم جو چاہیں کریں، ہم اپنے نکاح میں لے لیں، دوسرے کو کر کے دیں، ان کا مہر وغیرہ حاصل کر کے کھا جائیں، یا اپنے نکاح میں لے لیں اور مہر نہ دیں، گزشتہ مہر ہی کو برابر کر دیں، یہ حال تھا۔ اب اس آیت میں اس میں منع کیا گیا کہ ایسا مت کرو، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ عورت مطلقہ ہو جانے کے بعد اور یا بیوہ ہو جانے کے بعد وہ آزاد ہے۔ کیا ہے؟ وہ آزاد ہے، اپنے حق میں بہتر فیصلہ وہ کر سکتی ہے۔ اگر رشتہ داروں سے رائے لے کر سکتی ہے تو کر سکتی ہے، اگر اپنی مرضی سے کر لیتی ہے، رشتہ داروں کو سے پوچھتی بھی نہیں ہے، تو کسی کو روکنے کا حق بھی نہیں ہے، اس کی اپنی مرضی، اور تانا دینے کا بھی حق نہیں کہ تو دوسرا مرد کر لگ بیٹھے تو کیسے، ایسا تانا بھی نہیں جی، یہ بھی حق نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پر تمہارے باپ کی، دادا کی، نانا کی بیویاں حرام ہیں۔ باپ کی بیوی سے نکاح حرام، دادا کی بیوی سے نکاح حرام، نانا کی بیوی سے نکاح حرام۔ تو یہ بات کیوں آئی، کس وجہ سے آئی؟ تو سگے باپ، سگے دادا، سگے نانا کی بیوی سے نکاح تو کوئی نہیں کرتا ہے، مگر سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا۔ سگے ماں سے نکاح نہیں کرتا تھا، سوتیلی ماں یعنی باپ کی دوسری بیوی جو ہے اس سے نکاح کر لیتا۔ دادا کی دوسری بیوی، چھوٹی بیوی، چھوٹی دادی جسے کہتے ہیں، اس سے بھی کیا کرتے تھے؟ نکاح کر لیتے۔ تو اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے نہیں، یہ حرام ہے جی۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، یعنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔
सगी माँ से तो कोई करता ही नहीं है, मगर सौतेली माँ से कर लेता। तो ये आयत जो नाजिल हुई उसकी वजह तस्मिया और शान नुज़ूल ये है कि एक अंसारी सहाबी थे जिनका नाम अबू कैस था। उनकी बीवी अबू कैस का इंतकाल हो गया और उनकी दूसरी बीवी थी। किसकी? अबू कैस की दूसरी बीवी थी। उनके बेटे कैस थे। अबू कैस कहते हैं कैस के बाप को। कैस उनके बेटे, और अबू कैस का इंतकाल हो गया। अबू कैस की दूसरी बीवी तो कैस की सौतेली माँ। अब इंतकाल हुआ तो कैस ने क्या किया, माँ को निकाह का पैगाम दिया। अपने बाप की जो दूसरी बीवी है उसे निकाह का पैगाम। तो उन्होंने कहा, अबू कैस तो बड़े अच्छे आदमी थे, अबू कैस तो बड़े शरीफ आदमी थे, बड़े नेक आदमी थे, बड़े पारसा थे, और मुझे बहुत चाहते भी थे, और आप भी कम नहीं, आप भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बड़े नेक हैं। आपने मुझको माँ भी पुकारा है और मैं आपको अपने बेटा बनाकर परवरिश की हूं। अब आप निकाह का पैगाम दे रहे हैं, अब एक काम करेंगे, ये बात मैं हुजूर से पूछ लेती हूं। इनकार नहीं करती। आप भी बड़े अच्छे हैं, आपके बाप भी बहुत अच्छे थे, आपके बाप का इंतकाल हो गया, अब मेरे पास आप रहे हैं, मुझे मां पुकारे हैं आप, मैं आपकी मां बनी हूं, उसके बावजूद आप मुझसे निकाह करना चाहते हैं, आपको शर्म नहीं आती या नहीं आती? वो नहीं पूछे। क्या बोलते? मैं हुजूर से पूछता। हुजूर से पूछने के लिए गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू कैस की मैं दूसरी बीवी, वो मेरे शौहर बड़े नेक और पारसा, उनका इंतकाल हो गया, उनके बेटे कैस ये मुझसे निकाह करना चाहते हैं, आप क्या फरमाते हैं? इधर पूछ रही थी, उधर जिब्रील आयत लेकर के जिब्रील अमीन आयत ले, वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम, और बाप दादा की मन को हाथ से निकाह ना करो। एक सहाबी की निस्बत से क़यामत तक के लोगों को पैगाम मिल गया कि अपने बाप दादा की बीवियों से निकाह न। कौन सी बीवियां? सौतेली, यानी दूसरी बीवियां, दूसरी हो कि तीसरी हो कि चौथी, जी मना कर दिया गया, निकाह ना करो। तो हुक्म आते ही अपना इरादा बदल दिया। एक तो रसूलुल्लाह की बारगाह में आए और रसूलुल्लाह की बारगाह में आयत नाजिल हो गई। अब इल्म जानने वाला जब वो आयत पढ़ेगा तो शान नुज़ूल याद कर लेगा तो नमाज में क्या होगा? जी, तो वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम, निकाह न करो का मतलब क्या? अपने बाप दादा की मनकूहा से निकाह करना हराम। क्या है? हराम। सौतेली माँ से अपने बाप की बीवी सौतेली माँ से निकाह करना हराम, मगर अगर बाप सौतेला है, बाप की दो बीवियां हैं, एक बीवी जैद की मां और एक बीवी दूसरी है, और ये बीवी, इसकी मां जो है उसकी बीवी, और वो क्या है? बाप क्या है? बाप ने दो निकाह किए थे, पहले से एक बीवी निकाह में थी, अब दूसरी बीवी से निकाह कर लिया। यानी सौतेला बाप का मतलब
دو ماں، ایک ماں دو باپ. سمجھ میں آئی بات؟ سوتیلی ماں کا مطلب ہاں ماں کا دوسرا شوہر. یس، مجھے سمجھانے میں دشواری ہوتی. ماں کا دوسرا شوہر، دوسرے شوہر کی اگر پہلی بیوی ہے تو اس سے چاہے تو اس بیوی کا بیٹا اس سے نکاح کر سکتا ہے. سوتیلے باپ کی بیوی سے، تمام الجھنوں سے بڑی بات کیا ہے، سوتیلے باپ کی بیوی سے اگر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مگر سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. کیا پوائنٹ ہے یہاں؟ سوتیلی ماں سے باپ مل چکا ہے، سوتیلی ماں سے باپ مل چکا ہے، مگر اس نکاح کا پیغام دینے والے کی ماں سے وہ باپ نہیں ملا، پہلا باپ جو گزرا ہے وہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب چلیے، ملا تنکیحوا ما نکح آباؤکم، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، یعنی باپ کی دوسری بیوی یا دادا کی دوسری بیوی بچے کی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا. من النساء الا ما قد سلف، پہلے سے ایسا تھا، ایسا کر لیتے تھے. تو قرآن بولتا ہے اگر پہلے سے کر لیے تو وہ درگزر، پہلے سے جو ہوا وہ معاف. اب حکم آ گیا، حکم آنے کے بعد اب بچ جاؤ. جی جب یہ بات معلوم ہوئی تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، میں بھی توجہ کے ساتھ پوائنٹس نوٹ کیا ہوں. اولاد پر باپ دادا کی چند عورتیں حرام ہیں، باپ دادا کی طرف سے چند عورتیں اولاد کے اوپر حرام ہیں. کیسے؟ پہلا، جس نے ان کی ماؤں سے نکاح کر لیا، یعنی مرد نکاح کر لیا، اس کی بیوی اس کی ماں ہو گئی، تو بیٹے کے اوپر وہ ماں کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی، جن سے اس نے نکاح کر لیا. دوسرا یہ ہے، نکاح کیا مگر صحبت کے بغیر طلاق دے دی. دوسری پوائنٹ کیا ہے؟ نکاح تو کر لیا، صحبت نہیں ہوئی، ملے نہیں، بغیر ملے کے کیا کر دیا؟ طلاق کر دیا. تب بھی بیٹے کے اوپر وہ عورت حرام. نہیں سمجھ ہماری بات؟ ایک وہ جس سے نکاح کیا، اس کی وہ اولاد ہوئی، وہ سگی ماں ہو گئی، سگی ماں سے نکاح کیا ہوا؟ حرام ہوا. دوسرا، ایسی عورت، یہ سوتیلا بیٹا ہے، ایسی اور سوتیلے کی بیٹی کی بات ہے، سوتیلا بیٹا ہے، اس کی سوتیلی ماں ہے، پہلی بیوی سے ایک بیٹا ہے، اب دوسری بیوی کیا ہو گئی؟ اس کی سوتیلی ماں ہوگی. سوتیلی ماں سے نکاح کیا، اس کی سوتیلی ماں سے نکاح کیا مگر صحبت نہیں کیا، کیا کر دیا؟ طلاق دے دیا. صحبت کے بغیر طلاق دے دیا تو نکاح میں آ جانے کے بعد اس کی ماں بن گئی، اور اس ماں سے اس سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام. اگر بات کو سمجھنے مشکل ہے تو پھر مجھے پوچھ لیجیے، سمجھنے میں اگر مشکل ہے. کتنے باتیں ہوئی؟ دو. ایک، وہ ماں جو سگی ہے، وہ ماں جس سے نکاح، جو سوتیلی ہے، نکاح اس سے کرنے کے بعد کیا کیا؟ صحبت کے بغیر طلاق دے دی، چھوا نہیں، صحبت نہیں، طلاق دے دی. تو طلاق دینے کی وجہ سے بیٹا اس سے کیا نہیں کر سکتا؟ نکاح نہیں کر سکتا. اور یاد رکھنا، تیسری قسم وہ ہے، نکاح نہیں کیا، بغیر نکاح کے حلال صحبت کی. اب نہیں ہے وہ رواج، اب وہ دستور نہیں. باندی سے، لونڈی سے، باندی سے نکاح ہو جاتا تھا، جائز تھا. بغیر نکاح کے وہ باندی اس کے قبضے میں رہتی تھی، اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا تھا. اب وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ منسوخ ہو گیا. مگر تب مفسرین نے اس کو بھی کوٹ کیا.
سمجھے؟ یعنی باپ کی وہ باندی جو باپ کے ساتھ میں رہی اور اس سے اس نے کیا کیا تھا؟ صحبت کی تھی، تو وہ بھی اس کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، وہ عورت جس سے نکاح نہیں کیا، زنا کیا، سمجھے؟ زنا کیا یعنی ایکسٹرا رکھا، ایڈیشنل رکھا نا، سب کو سمجھ میں آتی ہے بات؟ اب چپ ایسا بیٹھ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں سمجھ میں آ رہی بات، مسکرائے تو اتنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ نکاح نہیں کیا، کیا کیا؟ زنا کیا، جی، دوسرے لفظوں میں داشتہ وہ رکھ لیا۔ اب کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا، کس سے؟ نہ بیٹے سے رشتہ قائم ہوا، نہ کسی اور رشتہ دار سے رشتہ قائم ہوا، سمجھے؟ یوں ہی چلتے پھرتے ہو گیا۔ مگر جب باپ مل چکا ہے، وہ داشتہ ہے، تمہیں تو نکاح کرے نہ ایسا نہ کرے، میں بھی ایسا رکھ لیتا ہوں، ایسا نہیں، وہ عورت بھی اس کے اوپر حرام ہے۔ یعنی باپ کی داشتہ بیٹے کے اوپر حرام۔ کتنے نمبر ہوئے؟ 4 ہوئے۔ اب یہاں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔ یا منکوحہ پر مفسرین فرماتے ہیں کہ صحبت کرنا ہی ضروری نہیں ہے، دونوں اکیلے بھی کچھ نہیں کی، اچھا ہی کیا خرید سمجھے؟ اتنے میں رہے اور تھوڑا آگے بڑھے، معاف کرنا میں کیا بھی ہمت نہیں کر سکتا، ایک بوسہ لے لیتا، ایک بوسہ لیا، ایک کیا کیا؟ بوسہ لیا، کچھ کیا نہیں، نکاح تو کیا مگر کچھ کیا نہیں، صحبت بھی نہیں کیا، کچھ حرکت بھی نہیں کیا، صرف بوسہ لیا۔ تو قرآن کہتا ہے بوسہ لینا بھی تمہاری باپ کی بیوی ہو گئی، بوسہ اگر لی ہے تو بھی وہ عورت حرام ہے۔ ٹچ کر لیا، حرام، سمجھے؟ یہ نمبر 5 ہوئے، یہ سب اولاد پر حرام۔ اب چھٹی بات کیا ہے کہ باپ نے نکاح کیا مگر وہ بالغ نہیں، لڑکی بالغ میچور نہیں ہے، نابالغہ ہے تو وہ استعمال کے لائق کی نہیں ہوئی، سمجھے؟ نکاح کے لیے بالغہ اور عاقلہ کا ہونا ضروری ہے، عورت بالغ ہو۔ اس سے پہلے جو نکاح ہو جاتا ہے، نکاح تو ہو جاتا ہے مگر صحبت کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی تیاری کے بغیر، اب اس کا اگزامپل میں دوں گا کہ پکے ہوئے آم کو سے پہلے کچے آم کھانا کیا ہے؟ نہیں سمجھ میری بات، میں کیا کروں بابا، قرآن آیا ہے، میں بولنا پڑتا ہے۔ اب بولنے کے لیے میں اگزامپل آپ کی سمجھ کے لیے دے رہا ہوں۔ سرکار قبلہ بولتے مدلل بات بھی ہونا، محقق بات بھی ہونا، اور کیا ہے، عام فہم بھی ہونا، باتیں بازاری نہیں ہونا، بڑی مضبوط باتیں ہونا، تم کو سیٹسفائیڈ ہونا، اس کے بعد بولنا، تمہاری سمجھ میں آنا، تمہارا سب کچھ معلوم ہونا، اس کے بعد بولنا، سمجھے؟ مدلل ہونا اور محقق ہونا، اس کے بعد عام فہم ہونا، جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سمجھ میں آنے کا انداز ہونا، یہ بیان کرنے کے گر ہیں، وہ سب باتیں سرکار بتائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نابالغات سے شادی کر لیا، نکاح ہو گیا، سمجھے؟ مگر
استعمال نہیں ہو سکی. اب بالغ ہو گئی, نابالغہ سے نکاح کیا اور اس کو کیا کر دیا, طلاق دے دیا. نابالغہ لڑکی کو ایسا ہوتا ہے, ماں باپ نے مل کر کے جو ہے شادی کر دی, نکاح کر دیا, اس کے بعد اس کی منظوری ہوئی, لڑکی ذرا تیار ہوئی, اس نے کہا میں اس کے ساتھ نہیں رہتی, چھوڑ دیا, وہ آزاد ہو گئی, نکاح کر لے سکتی ہے دوسرا. مگر نابالغہ لڑکی باپ کے نکاح میں آ گئی ہو, اس کے بعد وہ اسے طلاق دے دیا ہو, تو وہ نابالغہ لڑکی باپ کے نکاح میں آ جانے کی وجہ سے بیٹے پر حرام ہے. بس سمجھ میں آ گئی. طلاق بھی اگر دے دیا ہے تو بھی. اور یہاں ایک بات یہ ہے, طلاق ہی کا حکم نہیں ہے, باپ مر جائے, طلاق دیا چھوڑے سے اسے مر بھی گیا تب بھی حرام ہے. یعنی ایک باپ طلاق دے دیا ہو اپنی بیوی کو یا مر گئی ہو, تو اس بیوی کے ساتھ کس کا نکاح نہیں ہو سکتا, بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا. سگی کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا, یہ کس کے بارے میں ہے, سوتیلے. ویسے ہی دادا کی بیوی, ویسے ہی نانا کی بیوی, سمجھے, نانا کی بیوی نانی ضرور ہے, سمجھے, سگی نانی اپنی جگہ ہے, سوتیلی نانی اس کا مقام بھی دیکھو سگی نانی کے برابر ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی. تو یاد رکھنا, مفسرین لکھتے ہیں, برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ماموں کے ہاتھ میں نے جھنڈا دیکھا, وہ جھنڈا لیے ہوئے, برا بن عازب کے ماموں جھنڈا لیے ہوئے جا رہے تھے. راستے میں ملاقات ہو گئی, اے ماموں جان کہاں جا رہے ہیں, ہاتھ میں جھنڈا لیے کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے حضور نے حکم دیا ہے کہ فلاں محلے میں ایک شخص نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا ہے, اگر وہ مل جائے تو اس کا سر کاٹ کے لیا, کا سر کاٹ کے لیا. اب آئندہ آپ کو بات آئے گی, مگر بات آنے سے پہلے ابھی ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے, جیسے باپ کی بیوی اولاد پر حرام ہے, ایسے ہی بیٹے کی بیوی بھی باپ پر حرام ہے. بات سمجھ میں آ گئی. وہ اتنا نازک مسئلہ ہے, بہو کو تنہا میں اس میں لے لیا, آغوش میں لے لیا, اسے بوس و کنار کرنے لگا, اسے کرنے لگا, بوس و کنار کرنے لگا, باہوں میں لے لیا, تنہا ہو گیا. تو اب جیسے ہی حرکت ہوئی اس کی, اسی آن وہ بیوی بیٹے پر حرام ہو گئی. بعد میں کیا کہ بیٹی سمجھ کو لپٹ لیا تھا, وہ سمجھ کو کوئی بھی بیٹی کو, جوان بیٹی سے تو ایسی حرکت کوئی باپ نہیں کرتا, سمجھے. تو جو کام آپ اپنی سگی بیٹی سے, جوان بیٹی سے نہیں کرتے, وہ کام اگر تم بہو سے کرتے ہو تو بے حیا ہو گئے ہو. بے حیا ہو جانے کی وجہ سے تمہارے جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کے نکاح سے تمہاری بہو نکل چکی. نہیں سمجھ میں بات, بڑے دین نازک ہے بابا. جی ہاں, جی ہاں, ایسا ہی پورے ہندوستان میں اس کا چرچا ہوا. جی, من کو ہاتھ سے اس نے نکاح کیا, اس کا سر کاٹ دیا جائے. یاد رکھیے, اپنے سگے باپ دادا کی بیویاں حرام ہیں. سگے باپ دادا کی بیویاں کس پر حرام ہیں, اولاد پر حرام ہے. البتہ سوتیلے باپ کی بیوی حلال ہے. جی, سوتیلی ماں حرام ہے, سوتیلا باپ اس کی بیوی جو ہے وہ حلال ہے. باپ سوتیلا, بات سمجھ میں آتی ہے.
اچھا یاد رکھیے ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، یعنی باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو. منکوحہ کو سمجھ لینا، منکوحہ جس سے نکاح کیا گیا، عقد کیا گیا، گانٹھ لگائی گئی، جوڑا ہو گیا. میں نے فلاں سے تمہارا نکاح کر دیا، جوڑا باندھ دیا کہ آپ نے قبول کیا. جی اب وہ گانٹھ پڑ گئی تو ضروری نہیں ہے کہ اپنی طاقت اپنی کثرت سب دکھائے. سمجھے؟ بوس و کنار ہو گیا بھی تو ہو گیا، تنہائی ہو گئی تو بھی ہو گیا. بات سمجھ میں؟ بے حجاب مل گئے تو ہو گیا، باپ کی بیوی بن گئی تو اس سے نکاح اولاد کا حرام ہے. یاد رکھیے آباؤکم من النساء، یہاں لفظ نساء آیا ہے. نساء کے معنی عورت. تو یاد رکھنا مرد اگر نکاح کرے تو کس سے نکاح کرے گا؟ عورت سے نکاح کرے گا. کیا مطلب؟ جنات سے کسی آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا، جنات وغیرہ سے نکاح نہیں ہوتا. نکاح کس سے ہوتا ہے؟ عورت اور مرد سے ہو سکتا ہے. جنات میں سے مرد جن، عورت کے نکاح عورت مرد جن سے نکاح نہیں کر سکتی، اور مرد عورت جن سے نکاح نہیں. جنات میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اس لیے کہ نکاح کے درست ہونے کے لیے دونوں کا ہم جنس یعنی انسان ہونا ضروری ہے. نکاح کس کے درمیان ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں نے بکری سے نکاح کر لیا. کیا ہے افسر؟ کس سے نکاح کر لیے؟ بکری سے. پھر ایک شخص نے عارف کی طرح کر کہا میں تو گائے سے نکاح کر لیا. تو گائے سے بھی بچے ہوتے ہیں نا. تو گائے سے بچے ہونے کے لیے کون ہونا؟ بیل ہونا. بکری سے بچے ہونے کے لیے کون ہونا؟ بکرا ہونا. عورت سے بچے ہونے کے لیے کون ہونا؟ مرد ہونا. جن آ کر بولتا ہے میں نکاح کر لیا ہوں، وہ نکاح ہوتا نہیں. ہاں ایک جگہ ہو جاتا ہے، وہ جنت میں ہے. حور جو ہے وہ انسان نہیں، وہ کیا ہے؟ نور ہے. حور ایک مخلوق ہے، سمجھے؟ اس کے ساتھ جنت میں کیا ہوگا؟ نکاح ہوگا. جنت میں نکاح ہوگا، صحبتیں بھی ہوں گی. ایسی صحبتیں نہیں کہ جس میں پانی گندا نکلتا ہو، یہ ایسا سب. وہ صحبتیں برابر ہوں گی، لطف برابر ملے گا، گندگی سے پاک رہے. جب یہ بات معلوم ہوئی ما قد سلف یعنی گزرے ہوئے لوگوں کا، انہو کانا فاحشۃ و مقتا، بے شک یہ حرکت بے حیائی کی. مقتا سمجھا؟ فاحشہ بھی کہا اور مقتا بھی کہا. مقتا کہتے ہیں بڑے غضبناک کام کو، اور جس میں فاحشہ سمجھے بے حیائی ظاہر ہوتی ہے. اگر ایسے کام سے اولاد پیدا ہو جائے، سمجھے؟ نہیں کرنا نکاح حرام ہے، نکاح کر لیا، اس سے کیا ہو گئی؟ اولاد ہو گئی. وہ اولاد بھی مقتا، مقتا کے معنی کا بے حیا. ناجائز کا لفظ نہیں آتا وہاں، بے حیا. اولاد کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ قصور اولاد کا نہیں، فعل کسی کا ہے، پھل کوئی ہے. تو آپ کس پر الزام دیں گے؟ فعل کرنے والے، فاعل پر، حرکت کرنے والے پر. پھل پر آپ کو کیا ہوگا؟ باتیں نہیں کرنا چاہیے. اگر واقعی ایسی اولاد ہے بھی تو اس کو معلوم جانتا ہو تیرا باپ کیا کرے، کہاں سے تو آیا مجھے، ایسے سب باتیں اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ منع کیا ہے شریعت اسلام. البتہ وہ کیا ہے؟ بے حیا اولاد ہے. کیا ہے؟ بے حیا اولاد ہے. اور اس سے، اس اولاد سے اگر بے حیائی کے کام ہو گئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بے حیا اولاد سے اس کے سوا اور کیا امید ہو سکتی.
इल्जाम भी नहीं देना उसे। हरकत ऐसी हो गई तो पता भी लगा लेना कि ये किस वजह से। इसी वास्ते औलाद के पैदा करना बड़े कमाल की बात नहीं है, समझे। औलाद के लिए जो तमन्नाएं होती हैं वैसी ऐसी सालेह औलाद पैदा करना जिसमें तमाम आदाब का लिहाज रखना जरूरी है। बेतहाशा बीवियों से बराहना अंदाज से मिलना, समझे, खड़े खड़े मिलना, औंधे औंधे मिलना, कैसा हूं मैं पहलवान देखो बोल के बताना, कुछ ऐसे सब बताने गए तो क्या क्या हरकतें होंगी, बेहया हरकतें होंगी। खड़े खड़े मिलेंगे, बैठे बैठे मिलेंगे, सो सो के मिलेंगे, औंधा मिलेंगे। जो काम इजाजत दी गई है जहां से करना है तक करके औलाद, और औलाद होने की नीयत से मिलना चाहिए, औलाद की नीयत से मिलना चाहिए। ये बात गलत है कि मुझे बच्चे नहीं होना बोलना, ये बात गलत है। बच्चे नहीं होते ये बात अलग है, बच्चों का ना होना ये बात अलग है, बच्चे नहीं होना कंट्रोल करके जाना ये बात अलग है। ऐसा करना मना किया। ठीक, 80 साल में किसी का निकाह हो गया, वो बच्चे मिलने के होने के इरादे से मिलता है, हो गया 80 साल में, दिन का कम करने के लिए होना नहीं, बात आकर के बोलने वाला होना नहीं, क्या नहीं होना। फिर हाँ, फिर उसके बाद गैर इंसान से निकाह नहीं हो सकता। अब चलिए, वसा सबीला, ये बड़ी बुरी राह। यहां बुरी राह को समझने की कोशिश कीजिए। बुरी राह यानी रास्ता क्या है? गलत रास्ता, गुनाह का रास्ता है। और आइंदा आयत में आ रहा है किस किस के साथ निकाह हराम है। ये पूरी तफसील आइंदा इतवार में आ रही है इंशाअल्लाह। अब चलिए सूफिया की तरफ चल रहे हैं। अरे अब तक तो ये बातें बताते रहे, मसाइल बताते रहे, यूं मिलना, ऐसा मिलना, वैसा मिलना। अब देखिए सूफिया फरमाते हैं जमीन और आसमान क्या है? जमीन और आसमान। सूफिया फरमाते हैं आसमान देने वाला, जमीन लेने वाली। आसमान देने वाला, जमीन लेने वाली। तो मर्द को आसमान कहा सूफिया ने, मर्द को आसमान कहा और औरत को जमीन कहा। और आसमान में जो कुछ नेमतें हैं वो सब जमीन को मिलती है। तो हम आसमान की नेमतों को आसमान से डायरेक्ट ना लेना, आसमान की नेमतों को आसमान से डायरेक्ट ना लेना। आसमान किसे देगा? जमीन को देगा। तुम क्या करो? जमीन से हासिल करो। जमीन से हासिल करेंगे तो तुम्हारे लिए नेमतें हैं, तुम्हारे लिए ताकत है, तुम्हारे लिए जो है सेहत है, तुम्हारे लिए तंदुरुस्ती है। तो जमीन और आसमान की मिसाल देकर सूफिया फरमाते हैं कि ये औरत और मर्द की मिसाल कि वो क्या है? आसमान और जमीन। अब चूंकि औरतें आसमान के तसर्रुफ में आ गई, इस्तेमाल में, क्या है? आसमान के इस्तेमाल में आ गई हैं। इस वास्ते जो आसमान के इस्तेमाल में आ गई वो चीज तुम हाथ ना लगाना। मिसाल देकर फरमाते हैं कि तुम्हारी माएं वो औरतें जो बाप के इस्तेमाल में आ चुकी हैं, बाप के इस्तेमाल में आ चुकी हैं, तुम उनको क्या नहीं करना? इस्तेमाल ना करना। अब इसके आगे फरमाते हैं कि देखो ये तमाम चीजें कब होती, यानी बाप की सौतेली माँ को हो या बाप की दाश्ता को, ऐसा बहुत मकामात पर होता है, समझे। बाप को, बाप का की रहती है, बच्चे को मालूम है, समझे। बाप घर को आ जाने के बाद फिर वो भी जाके दोस्ती करता है। मैं बोला तुम्हारा मत बोला, वो भी दोस्ती करता। ऐसा गांव खेड़े में ज्यादा होता है, खेता बागान को जाते हैं ना, ये हरकतें होती हैं। हमने ऐसा कह सुना है, देखा तो नहीं है। अब फरमाया जा रहा है, सूफिया फरमाते हैं कि
جب کسی عورت سے نکاح کرنا یا اس سے ملنے کا یہ ارادہ ہوتا ہے تو کہاں پیدا ہوتا ہے وہ ارادہ؟ دل. تو گویا دل اس پر آ گیا اور اس کو دل میں بسا لیا. جو چیز دل میں بسی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا. تو جو چیز تمہارے واسطے اللہ نے پیدا کی ہے وہ حاصل کرنے کی بجائے غلط چیز کو، دوسرے کی چیز کو اپنا دل دے کر کے تم اس کو غلط طریقے سے کیوں حاصل کرتے؟ یہ حرام ہے. جو چیز تمہارے حق میں اللہ نے منظور کی ہے اس کو اپنا لو. حلال عورت جو تمہارے لیے ہے اس کو اپنا لو. اس کی مثال دے کر صوفیہ فرماتے ہیں کہ تم ادھر ادھر مت جاؤ، تم کو بہتر سے بہتر چاہیے، اللہ دینے والا. جیسا کہ اس سے پہلے آیت میں نے بتایا تھا وَلَوْ بِالْفَرْضِ، عورت کالی ہے، عورت کالی ہے، عورت خدمت گزار نہیں ہے، عورت گالی گلوچ کرتی ہے، عورت لڑتی بھیڑتی ہے. ایسی عورت کو چاہو تو طلاق دے دو، مگر اس کو برداشت کر لو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. برداشت تو جنت کی حوریں تمہارے لیے طے ہیں، جنت کی نعمتیں تمہارے لیے طے ہیں. جب اتنی نعمتیں تمہارے لیے طے ہیں تو دنیاوی سمجھے ایسی چیزوں میں کیوں پڑتے ہو جو چیز جو ہے گندی ہو اور غلط ہو، اس کا راستہ غلط ہو، اس میں کیوں پڑتے ہو؟ پھر آگے فرمایا زمین کی چیزوں سے اتنا ہی تعلق رکھنا چاہیے جتنے ہماری ضرورت. جی، زمین کی چیزوں سے اتنا ہی تعلق رکھنا چاہیے جتنی ہماری ضرورت سے زیادہ تعلق رکھنا غلط. وہاں عورتوں کی مردوں کی بات بتا کر اب صوفیہ فرماتے ہیں عورتیں زمینی چیز ہیں. ایسی بہت سی زمینی چیزیں جیسے غذا ہے، مال ہے، دولت ہے، حکومت ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہیں. سمجھے؟ ایسی تمام چیزوں سے اتنا ہی تعلق رکھنا چاہیے جتنی ہماری ضرورت. کھانا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے جتنی ہماری ضرورت. جی، مکانات ہیں اتنا ہی ہونا چاہیے جتنی ہماری ضرورت ہے. نعمتیں ہیں اتنی ہونا چاہیے جتنی ہماری ضرورت ہے. اگر ایک گاڑی ہے آپ کے پاس، جی ایک ٹو ویلر آپ کے پاس ہے، آپ اس میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، رہ رہے ہیں، بہت سہولت ہے آپ کو آنے جانے میں، مزید دو کہے کو کرنے کی، تو مزید دو کرنا یہ حرص ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے. یہ دنیاوی شان دکھانے کے لیے ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے. دو شان دکھانے کی ہے اور ایک تمہاری ضرورت. تو ضرورت کی چیز جب تمہیں مل جائے تو اسی پر کیا کرو؟ اکتفا کرو. اللہ نے ہماری ضرورت کی اجازت دے دی. ایک شادی کرو، ہو گئے. اگر ہے تو دو کرو، نہیں ہے تو تین کرو، نہیں ہے تو چار کرو. ہاں بتا دیں ہے تو کر لو. ایکسٹرا رکھنا یا کہیں کے لیے شان پتی کے لیے، جی غلط راستے پر جانے کے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، صوفیہ اس کی روشنی میں فرماتے ہیں جو چیز تمہارے لیے اللہ نے دے دی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار، اتنا کرو. اس کے علاوہ مزید باپ کی بیوی بھی چھوڑتا نہیں، بھائی کی بیوی بھی چھوڑتا نہیں ہے، پڑوس کی بیوی بھی نہیں چھوڑتا ہے، سمجھے، دوست کی بیوی کو بھی چھوڑتا نہیں ہے. کیوں؟ جب تجھے اللہ نے دیا ہے اپنے حق میں جو ہے اس کو استعمال کرنے کے بجائے غیروں کی طرف نظر کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی حرص تجھے ہے. یہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے قرآن بتاتا ہے کہ تم جنت کو یاد کرو. جنت کے لیے تمہارے لیے نعمتیں رکھ دی گئی ہیں اور یہاں جو تمہارے لیے اختیار دیا ہے، تمہارے لیے اجازت دی گئی، اس سے تم کیا کرو؟ فائدہ اٹھاؤ. بس اتنا ضرورت کی چیز استعمال کرو. یہی بات بتائی جا رہی ہے. یاد رکھیے کسی بھی چیز، وہ عورت کی مثال ہے، ورنہ دنیا کی کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے. جائز چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے. دنیا کی ہر جائز چیز سے فائدہ اٹھانا جائز. حرام چیز سے تو فائدہ اٹھانے کا سوال ہی نہیں پیدا آتا، وہ حرام ہے.
समझे? जायज चीज से दुनिया की फायदा उठाना जायज है। सूफिया भी यही फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए जो तदबीर इलाही में तय हो गया है वो तुम्हें मिल के रहेगा। अल्लाह के इल्म में जो कुछ तुम्हारे लिए तय है वो मिल के रहेगा। जितना माल तुम्हारे लिए तय है वो मिल के रहेगा, जितने बच्चे तुम्हारे लिए तय हैं वो मिल के रहेंगे, जितनी इज्जत तुम्हारे लिए तय है मिल के रहेगी, जितना मकाम तुम्हारे लिए तय, सब अल्लाह के इल्म में तय हो गया है, वो सब तुम्हें मिलेगा। जो मिलना है वो मिलेगा। उससे हासिल करने की फिक्र करने की बजाय और मजीद जो तुम्हारे हक में नहीं है उसकी तरफ पलट करके तुम दुनिया भी बर्बाद कर रहे हो और आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो। याद रखिए, बड़ी पते की बात सूफिया फरमाते हैं, दुनिया की नेमतों में से फायदा उठाना जायज और उसको दिल में लगाना, फायदा उठाना जायज, उससे दिल लगाना हराम। सूफिया के पास क्या है? दिल लगाना हराम, फायदा उठाना जायज, दिल लगाना हराम है और रब की नाराजी है। अल्लाह नाराज हो जाता है और फरमाते हैं याद रखो दुनिया तुम्हें बुलाती रहती है, दुनिया तुम्हें बुलाती रहती है, किसी भी शक्ल में आकर दुनिया तुम्हें अपनी तरफ बुलाती है। उसकी या शरीयत में एक सुन्नत है, एक फर्ज है, एक वाजिब है, एक हराम है, शरीयत में है ना। ऐसे सूफिया के पास सुन्नत क्या है? दुनिया से मुंह फेर लेने का नाम सुन्नत है। दुनिया से मुंह फेर लेने का नाम सुन्नत है। तो सुन्नी किसको कहते हैं आज पता लगा लीजिएगा। सूफिया की तालीमात में दुनिया से दिल फेर कर जो जिंदगी गुजारता है वो क्या है? सुन्नी। कुंडे का लेकर वो नारे मार लेकर झंडे उठा लेकर ये काफिर उन्हें काफिर उन्हें काफिर उन्हें ये सुन ये सब हरकत दुनिया से इसी वास्ते अल्लाह वाले से मिलते हैं, अल्लाह वाले से बैत करते हैं ताकि अल्लाह वाले से मिले तो कौन याद आए? अब भी औरतों से लगाव रखे हैं तो क्या याद आएगी? दुनिया ही याद आएगी, हिर्स ही याद आएगी, दुनिया ही याद आएगी। तो उसको हासिल करने के लिए जायज नाजायज तमाम तरीके इख्तियार करेगा। इसलिए सूफिया फरमाते हैं दुनिया से जो है मुंह मोड़ लेना क्या है? ये सुन्नत है सूफिया के पास। और फर्ज क्या है? राह हक पर चलना। क्या है? राह हक पर चलना, यानी अल्लाह के रास्ते पर चलना, अल्लाह की मर्जी पर चलना, जिससे खुदा हमें मिल जाए, ये फर्ज है। दुनिया से मुंह मोड़ के जिंदगी गुजारना सुन्नत, अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए अल्लाह को पा लेना क्या है? फर्ज। तो मकसद बैत जो याफ्ते हक है, मकसद बैत जो याफ्ते हक है, क्या मतलब है? सबसे मुंह फेर लो, समझे? निगाह आलम से फेर ली है, सरकार लिखते हैं निगाह आलम से फेर ली है, तुम्हारा दर्शन किया करेंगे। समझे? उसके सिवा हमारा कोई मकसद सूफियों के पास नहीं है। तो दुनियादार मसाइल में उलझकर वो है क्या? वो जायज है क्या? वो कर सकते क्या? तो दुनियादार रास्ते निकालता है, कैसे भी अपने फायदे के रास्ते निकल जाएं, ये निकालता है। अल्लाह वाला क्या करता है? जो रास्ते दुनिया को आबाद करने के उससे फिर मुंह फेरते हुए चलता है। क्या है? समझे? उससे मुंह फेर लेता है और ये सब काम काय को करता है? अल्लाह हमसे राजी हो जाए, राह हक पर चले और याफ्ते हक हासिल हो जाए। तो ये सूफिया के पास याफ्ते हक क्या है? फर्ज है। तो मालूम शरीयत में जो सुन्नत बताई